اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا سماجی و معاشرتی نظام، معاشرہ کہتے ہیں انسانوں کا کوئی گروہ، اجتماعیت جس میں ہر فرد جو ہے وہ اپنے رہنے سہنے، اپنی ترقی، اپنی فلاح و بہبود کے حوالے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے، ان سے وابستہ ہوتا ہے۔ ان کا جو تعلق ہے یہ معاشرت کہلاتا ہے۔ زمین کے اوپر معاشرت کا آغاز جو ہے وہ اس وقت ہوا جب اللہ رب العزت نے پہلا انسانی جوڑا جو ہے اس کو زمین کے اوپر آباد کیا، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا۔ اب یہ شروع کے اندر چونکہ انسانوں کی تعداد کم تھی، وسائل ساری زمین تھی، لہذا یہ معاشرت جو ہے وہ بڑی سادہ تھی، پیچیدہ نہیں تھی۔ لیکن جیسے جیسے انسانوں کی آبادی جو ہے وہ بڑی ہے اور زمین جو ہے وہ بروئے کار آنا شروع ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر معاشرت بھی پیچیدہ ہونی شروع ہو گئی، اور اس میں یہ ایک مسئلہ بھی ہوا کہ ایک فرد دوسرے فرد کا استحصال بھی کرنے لگ گیا۔ اب اس سے آگے بڑھ کر جب قومیں، قبیلے، برادریاں وجود کے اندر آئیں تو اب یہ استحصال جو تھا یہ قوموں، قبیلوں اور برادریوں کی سطح کے اوپر جو ہے وہ ہونے لگا، اور یہاں تک کہ پھر منظم سلطنتیں، حکومتیں وجود کے اندر آئیں، اور یہی استحصال جو ہے اب حکومتوں کی سطح کے اوپر یا وہ یوں سمجھ لیں کہ منظم معاشروں کی سطح کے اوپر ہونے لگا۔ اس کی مثال جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثال جو ہے وہ دی ہے، جہاں ایک قوم جو ہے وہ دوسری قوم کا استحصال جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اب پھر اس سے آگے جو ہے وہ جو بھی معاشرتی ترقی ہوئی ہے، آپ یہاں دیکھیں کہ یہ استحصال جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پھر آج کا دور ہے، اور آج کے دور کے اندر تو یوں سمجھ لیں کہ پچھلے تمام ادوار کے مقابلے میں انسانوں کی آبادی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور زمین بھی جو ہے وہ تقریباً اب کوئی خالی نہیں ہے جس کا کوئی دعوے دار نہ ہو، اور استحصال بھی جو ہے نا وہ پچھلے تمام ادوار کے اندر، بلکہ فرعون کے دور کا جو استحصال تھا وہ بھی آج کے مقابلے میں بڑا سادہ تھا۔ آج تقریباً ہر آدمی جو ہے وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے، ہمارے بچے بچے کی زبان کے اوپر ہے کہ مغربی اقوام جو ہے وہ ہمارا استحصال کر رہی ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں جی یہ جو دور ہے اس میں چونکہ اب دنیا باہم مربوط ہو گئی ہے، لوگ جو ہے نا وہ اب مشرق کے ہوں یا مغرب کے ہوں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مربوط ہیں۔ چنانچہ یہ جو استحصالی طبقے ہیں، یہ گروہ ہیں، انہوں نے ان حالات کے اندر اپنی جو حکمت عملی ہے وہ تبدیل کی ہے، اور وہ حکمت عملی یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک نظام ہو، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک حکومت ہو، اور وہ جو فرعون یا قوم فرعون جو ہے وہ جو استحصال کر رہی تھی ایک قوم کا ایک محدود علاقے میں، تو یہ پوری زمین کے اوپر ایسا نظام ہو جس سے یہ استحصال جو ہے
یہ کیا جا سکے کمزوروں کا. جیسے میں نے عرض کیا کہ استحصال جو ہے وہ کمزور کا ہی ہوتا ہے. مسلمان پہلے بھی کمزور ہیں، ان کا استحصال جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اگر یہ نظام قائم ہو جاتا ہے تو استحصال کہیں بڑھ جائے گا، مسلمانوں کا نقصان مسلمانوں کا ہوگا. اور یہ بات اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے، ایک نظام قائم ہونا ہے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو حقیقت میں تو وہ ویزیبل نہیں ہے، لیکن ہے. آج ورلڈ بینک، آئی ایم ایف وہ ہمیں قرضہ دینا بند کر دے تو ہمارا جو ہے وہ ملک کا وجود جو ہے وہ برقرار رہنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جی نہیں ہوگا. یہ اور 20 سال 50 سال جتنا بھی ہے وہ نظر بھی آنا شروع ہو جائے گا، نظر بھی آ جائے گا کہ ایک حکومت ہے، ورنہ وہ در پردہ تو پردے کے پیچھے حکومت ہے. یہ استحصالی نظام جو ہے اس کے کنٹرول میں ہے سارا کچھ. اب اس میں مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ کیا حل ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ مقابلہ کریں. تو عرض یہ ہے جی کہ اسلام جو ہے وہ خدائی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے، یعنی کسی بھی دور کے تمام انسان جو ہیں ان کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. اب جب اللہ نے یہ دین ہمیں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ تمام انسان جو ہیں ان کے مفادات جو ہیں ان کا تحفظ کرے. یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے نا اس کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون سی حکومت ہے، کون سا نظام ہے، کون سے لوگ جو ہے وہ ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں، ان کا دین کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے. انسانوں کی اکثریت جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ چاہیے، روٹی کپڑا اور مکان چاہیے. جہاں ملے گا وہاں جائیں گے. آج کیا سبب ہے کہ ہم امریکہ کو برا بھی کہتے ہیں اور ہماری اکثریت جو ہے وہ امریکہ جانے کے لیے بےتاب بھی رہتی ہے. میں ایک اور مثال آپ کو جو ہے وہ دوں کہ اگر ایک ہی وقت کے اندر سعودی عرب بھی پاکستانیوں کے لیے، ہمارے لیے جو ہے وہ اپنے ویزے کھول دے کہ جی بھی آ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اور دوسری طرف امریکہ بھی کھول دے، ہماری اکثریت جو ہے نا وہ سعودی عرب کے مقابلے میں امریکہ جانا چاہے گی. حالانکہ حج یہاں ہوتا ہے، سعودی عرب میں ہوتا ہے نا، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سعودی عرب میں ہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم بے شک اس کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارا جان، مال، عزت، آبرو، روٹی کپڑا اور مکان یہ ہمیں بہتر طور پر جو ہے وہ وہاں مل سکتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نظام کو جو ہے وہ سمجھیں اور اس نظام کے اوپر جو ہے وہ خود بھی کاربند ہوں، اسے نافذ کریں اور اسے دنیا کے سامنے پیش کریں. اگر ہمارا نظام، اور اگر نہیں ویسے تو ہے ہی بہتر، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب دنیا دیکھے گی کہ یہ نظام ان کی جان و مال، عزت و آبرو کو تحفظ دیتا ہے، روٹی کپڑا اور مکان ان کو ملتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے جس طرح آج جو آدمی امریکہ جاتا ہے وہ اس لیے نہیں جاتا کہ وہاں جا کر جب وہ منسٹر لگ جائے گا، وہ وہاں جا کر جب وہ کسی اعلیٰ عہدے کے اوپر جو ہے وہ فائز ہو جائے گا. اسے بس یہ ہے کہ اس نے جا کر جو ہے وہ وہاں محنت مزدوری کرنی ہے، روٹی اسے ملے گی، جان و مال، عزت و آبرو اس کا تحفظ اسے جو ہے وہ ملے گا. باقی کچھ پیسے بچ جائیں گے تو پیچھے اپنے گھر والے جو ہیں ان کی بھی کوئی سپورٹ ہو جائے گی اس سے. باقی وہاں رہنے کے بعد وہ
پھر سیٹل ہونے کے بعد سیاست میں بھی حصہ لے لیں یا کچھ بھی کر لیں. دیکھیں یہ جتنا بھی اس وقت جو ہے وہ ہم جس مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ تقسیم کس بنیاد کے اوپر ہے؟ رنگ، نسل، زبان، علاقہ، اس کی بنیاد کے اوپر ہی ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر یہ استحصال ہو رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس حوالے سے یہ جو معاشرے کی تشکیل ہے اس کے جو اصول بتائے ہیں، ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے. رنگ، نسل، زبان، جنس، علاقہ، کوئی چیز نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل، تمہارے ہم نے قومیں اور قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تمہاری جو وہ پہچان ہو سکے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک تو وہی ہے عزت والا جو تقوی والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوموں، قبیلوں، اس کو بڑھا لیں، علاقہ، زبان، اس کی تو نفی کر دی، یہ تو محض پہچان ہے. لہٰذا اگر امریکی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کسی دوسری قوم کا استحصال ہو رہا ہے تو یہ تو علاقے کی بنیاد کے اوپر ہے نا. امریکہ تو ایک علاقہ ہے. یا اسی طریقے سے زبان کی بنیاد کے اوپر، جیسے عرب ہیں، ان کی ایک زبان ہے، اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں. ہمارے جو لوگ نوکری کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ ہمیں کم تر سمجھتے ہیں، اجمی سمجھتے ہیں. تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو محض پہچان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہ کیا ہے؟ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں. انا خلقناکم، ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے تم سب کو پیدا کیا، یعنی تم سب کا خالق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہوں. اور دوسرا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو جب پیدا کیا. بس ایسے سمجھ لیں کہ جی جس طرح ایک آقا ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ بہت سارے غلام ہیں، کام الگ الگ ہوگا. اس نے کسی کو جو ہے وہ ڈرائیونگ کی ذمہ داری دے دی ہے، کسی کو جو ہے وہ کوئی خانسامہ بنا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے؟ وہ سب کے سب اس کے جو ہے وہ ملازم ہیں. تمام انسان وہ ان سب کا خالق جو ہے وہ ہم سب کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ہم سب ایک جوڑے کی اولاد ہیں. یہ ہے اصل کے اندر جو ہے وہ ہماری معاشرت کی بنیاد. اب یہ ایسے ہی ہے نا، جیسے ایک درخت جو ہے وہ اوپر جاتا ہے تو پھیلتا ہے، کوئی پھل دائیں لگ گیا، کوئی بائیں لگ گیا، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں. نیچے ان کی بنیاد ایک ہی ہے. اسی طرح تمام انسان جو ہیں وہ جب اوپر جائیں گے تو ایک رحم ہے، اور وہ ہے آدم اور حوا. وہاں جا کر سب ایک ہیں. اچھا، بعض اوقات ہم جو ہے وہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جی جب انسان کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم بھی. تو سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ہمسایہ اگر وہ مسلمان بھی ہے اور تمہارا رشتہ دار بھی ہے تو اس کا زیادہ حق ہے، اور اگر وہ صرف رشتہ دار ہے، صرف مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے، تو اس کے بعد اس کا حق ہے. اور اگر وہ صرف انسان ہے، یعنی مسلمان بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کا حق ہے. تو حق تو ہے اس کا. اسی طریقے سے قرآن کریم میں والدین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین اگر جو ہے وہ تمہیں شرک کی طرف جو ہے وہ دعوت بھی دے رہے ہوں تو پھر بھی ان کے حقوق ساقط نہیں ہوتے.
لہذا یہ وہ حقوق ہیں جو ساقط نہیں ہوتے۔ ہم جب یورپ جاتے ہیں یا امریکہ جاتے ہیں نا، تو وہاں وہ ہمیں مسلمان ہونے کی بنیاد کے اوپر عزت نہیں دیتے، وہ ہمیں انسان ہونے کی بنیاد کے اوپر عزت دیتے ہیں۔ لہذا انسانی سطح کے اوپر کامل مساوات کا اصول ہے، تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں، ہر ایک کا جان مال عزت آبرو جو ہے اس کو ایک جیسا تحفظ ہے۔ اگر وہ اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے، اسلامی معاشرہ ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ کسی مسلمان کی جان جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے اور کسی غیر مسلم کی جو ہے وہ کم قیمتی ہے، یا کسی مسلمان کی عزت زیادہ ہے اور کسی غیر مسلم کی کم ہے۔ اس میں جو ہے وہ سب برابر ہیں۔ یہی اصل کے اندر وہ چیز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ نے معاشرے کی تشکیل دی اور جاتے ہوئے جب ہمیں نصیحتیں کی، تو انہی میں یہ ایک نصیحت ہے نا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی الاسود ولا لاسود علی الاحمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ اب ترجمے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں وہی سارا رنگ نسل یہ وہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی نفی کی ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں بھی یہی بات آئی ہے، سورہ حجرات کی آیت جو میں نے پڑھی تھی۔ اور دیکھیں جب وہ معاشرہ تشکیل پایا تو کس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں ان کے ذہنوں سے جو ہے وہ نکال دی اس تربیت نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تقریباً سب لوگ جانتے ہوں گے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا بلال کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے ابو بکر سیدنا و آتا کا سیدنا، ابو بکر خود بھی سردار ہے اور جس کو اس نے آزاد کر دیا وہ بھی ہمارا سردار بن گیا، یعنی بلال بھی ہمارا سردار ہے۔ اچھا آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے عربی مجموعی طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور عربوں کے اندر اس زمانے میں قریش کا قبیلہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ ہم باقی عربیوں سے بھی علیحدہ ہیں، خاص ہیں، اور عربوں کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کوئی زیادہ ہی سمجھتے تھے۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے ہیں اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بعد جو ہے وہ کسی کو نامزد کر دیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اگر فلاں ایک غلام کا نام لیا جو کسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میں اسے اسی طرح نامزد کر دیتا جیسے ابو بکر نے مجھے نامزد کیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک غلام جو ہے اس کو اس کے تابع یا اس کو جو ہے وہ حکمران کے طور پر اپنی قوم کے اوپر جو ہے وہ نامزد کرنے میں انہیں آر محسوس نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہے اصل جی وہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے مرد اور عورت کے لیے دائرہ کار۔ یہ ستر و حجاب کے جو احکامات ہیں نا، ان کے بغیر معاشرہ جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہم خود بھی اسی طرح سوچتے ہیں، اور جو ہے نا وہ جو سیکولر لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پردہ جو ہے یہ خواتین کے لیے جو ہے وہ زیادتی ہے، مرد پردہ کیوں نہیں کرتے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیں جی، عورت حاملہ ہوتی ہے، مرد تو حاملہ نہیں ہوتا، عورت بچہ جنتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے،
مرد تکلیف نہیں اٹھاتا، پھر دودھ پلاتی ہے، مرد بھی دودھ بھی نہیں پلاتا، اس میں تو صرف عورت ہے، مرد ہے ہی نہیں۔ اب دو آدمی ہیں، جس ایک آدمی کے سر پر پہلے ہی جو ہے وہ 20 کلو بوجھ رکھا ہوا ہے، وزن اس نے اٹھایا ہوا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جی 20 میں دونوں کے سر پر رکھ دیتا ہوں، تو پھر کہتا ہوں کہ یہ انصاف ہے؟ یہ کیسے انصاف ہے؟ ایک کے پاس تو پہلے سے 20 ہے، اس کے پاس تو 40 ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ وزن ہے عورت کے اوپر۔ لہذا جو ہے نا وہ یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا ہے، مرد کو پیدا کیا ہے، ان کے لیے علیحدہ علیحدہ دائرہ کار بھی مقرر کیا ہے۔ جیسا ان کو پیدا کیا ہے اسی طرح کی ان کو ذمہ داریاں جو وہ دی ہیں، اور عورت کے لیے وہ ماحول ہے جس میں اس کی عزت آبرو جو ہے وہ محفوظ رہے، اور نامحرموں سے اس کا جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ تعلق نہ ہو۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ باہر کی ذمہ داری دی۔ تیسری چیز، اصل میں ٹائم تو بہت ہی کم انہوں نے بتایا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب میں صرف ذکر کر دیتا ہوں یہ جن پر میں نے گفتگو کرنی تھی۔ یہ جو اسلامی تعزیرات ہیں، چوری، ڈکیٹی، قتل، اگر یہ کسی معاشرے کے اندر جو ہے وہ ان کا سد باب نہ ہو، ان کی سزا نہ ہو، تو وہ معاشرہ جو ہے وہ کبھی مضبوط معاشرہ نہیں رہتا۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے نا وہ بڑی سخت سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ راہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو لوگ بھی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں اور زمین کے اوپر جو وہ فساد کرتے ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے ان یقتلوا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، او یصلبوا، یا ان کو سولی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں۔ اگر یہ سزائیں نہیں ہوں گی تو ظاہر بات ہے کہ معاشرہ جو ہے اس میں بے چینی رہے گی، اور جب بے چینی رہے گی تو اس معاشرے سے کسی کو دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے سماجی برائیاں جو ہیں، سماجی برائیاں، رشوت ہے جس سے جو ہے وہ بے تحاشا پیسہ جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ جمع ہو گیا۔ اسراف ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اب دیکھیں، اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے اور اس نے یہ سارا علاقہ جو ہے اس کو روشن کیا ہوا ہے، اور اس کی ولیمہ ہے یا آپ یوں سمجھ لیں نکاح ہے، نکاح کی تقریب ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، کوئی علاقے کا کور کمانڈر بھی آ رہا ہے، کوئی ایم پی اے ایم این اے آ رہے ہیں، اور سارا شہر جو ہے وہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ اسی علاقے میں کوئی باپ جو ہے، بیٹی کا باپ، اس کا اپنے سمدھی کے ساتھ جو ہے وہ یہ بحث چل رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 100 آدمی لے کر آؤں گا بارات کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے میرے پاس 100 آدمی کو بٹھانے کی جگہ نہیں ہے، تم 20 لے آؤ۔ وہ کہتا ہے نہیں، بس رکا، مسئلہ یہی ہے۔ اب آپ سمجھے کہ اس نکاح میں لڑکے کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا لڑکی کو ہو جاتا ہے، کیا اس کو کوئی افسوس ہوگا؟ کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اتنا کچھ ہے اور میں اس کے مقابلے میں 100 آدمی جو ہے ان کو انٹرٹین نہیں کر سکتا۔ یہ بغض پیدا کرتا ہے، معاشرے کو مربوط نہیں کرتی یہ چیز کہ ایک طرف جو ہے وہ دولت ہو اور دوسری اسراف ہو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور دوسری طرف احتیاج ہو۔
لہٰذا ان چیزوں کا سد باب معاشرے کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے. یہ شادیاں ہوں یا اور جو بھی فضولیات ہیں، ان کا سد باب ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا. پانچویں چیز ہے جی جلد انصاف. ظاہر ہے معاشرے کے اندر جو ہے وہ مسائل تو پیدا ہوں گے، جرائم تو ہوں گے. اگر عدالت جو ہے وہ جلدی فیصلہ کرنے والی ہے اور انصاف کے اوپر فیصلہ کرنے والی ہے، اور اسی طریقے سے پولیس جو ہے وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنے والی ہے، تو لوگ اس کی طرف جائیں گے، عدالت کی طرف جائیں گے. یورپ میں لوگ جو ہے وہ کیوں، اگر کسی نے ان کے اوپر زیادتی کی ہے تو وہ کیوں عدالت یا پولیس کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم قدم اٹھائیں گے وہ جرم بھی ہوگا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ہم عدالت کے پاس جائیں گے یا پولیس کے پاس جائیں گے تو بہتر بدلہ ہمیں مل جائے گا، یعنی جو ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے اس کی بہتر تلافی ہو جائے گی. تو لہٰذا جو ہے نا وہ مفت انصاف اور جلد انصاف، یہ ایسے معاشرے کو جو ہے نا وہ مستحکم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے. اور آخری چیز، چھٹی چیز جو ہے وہ ہے تعلیم. ایک تعلیم تو وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جی پیشہ ور تعلیم ہے. یہ تو بہرحال اگر اس کی فیسیں بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک تعلیم وہ ہے جو انسان کو انسان بنانے والی ہے، اخلاق سکھانے والی ہے. وہ ہمارے بالکل ختم ہو گئی ہے، جسے مفت ہونا چاہیے. اور یہ تعلیم گھر پر بھی ہونی چاہیے، مسجد میں بھی ہونی چاہیے، اسکول کے اندر بھی جو وہ ہونی چاہیے. لیکن بالکل ہمارے ہاں وہ دوسری تعلیم کی طرف تو رجحان ہے جسے پیشہ ور تعلیم کہتے ہیں، یہ ختم ہو گئی. ایک آدمی کا صرف ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے نا وہ جتنا چھوٹا میں کر سکتا ہوں اتنا چھوٹا کر کے بتاتا ہوں. وہ یورپ گیا اور وہاں جا کر پینگ گیسٹ کے طور پر جب وہ کسی کے ہاں اس نے رہائش رکھی. عورت جس کے گھر میں وہ رہتا تھا وہ کہیں بازار جا رہی تھی، تو اس نے اپنا بچہ چھوڑا اس کے پاس کہ جی میں ذرا 1 گھنٹے کے بعد آ جاؤں گی تو یہ بچہ آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہی. اس نے کہا جی چھوڑ جائیں. وہ بچہ جو ہے نا ماں کے جانے کے بعد کہیں کچن میں گیا تو کوئی قیمتی برتن وہاں تھا، جگ تھا، اس نے اس کو کہیں چھو رہا تھا، گرا ٹوٹ گیا، وہ سہما ہوا کھڑا تھا. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں گیا اور میں نے اسے بچے کو کہا کہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بچہ جو ہے اس کا خوف نہیں جا رہا تھا. آخر میں نے اس کو کہا کہ تیری ماں آئے گی تو میرا نام لے دینا کہ یہ جگ انکل سے ٹوٹا ہے. کہتا ہے کہ پہلے تو وہ اس بات پہ راضی نہیں ہو رہا تھا، پھر میں نے اسے راضی کر لیا. جب اس کی ماں آئی تو اس نے ایسے ہی بتایا کہ جگ انکل سے ٹوٹا. لیکن وہ بچہ جو ہے نا وہ اپنے ضمیر کے اوپر یہ بوجھ جو ہے نا وہ زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے دوسرے دن اپنی ماں کو بتا دیا کہ جگ میں نے توڑا تھا. تو کہتا ہے اسی وقت اس کی ماں میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ہم نے آپ کو اچھا آدمی سمجھ کر اپنے گھر میں رکھا تھا اور آپ ہمارے بچے کو جھوٹ سکھاتے ہیں، ابھی ہمارا گھر خالی کر دیں، ابھی نکل جائیں. تو یہ ہے جی اصل کے اندر یہ تربیت ہوگی معاشرے کی تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا. اچھا معاشرہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ دوسری دنیا جو ہے ان کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوگا. ابھی ایک گفتگو ہو رہی تھی غالباً کہ پوری دنیا جو ہے نا اس کو آپ جنگ سے فتح نہیں کر سکتے، آپ کو اپنا نظام ان کو جو ہے وہ دکھانا ہوگا. تو بہرحال میرا تو موضوع جو ہے وہ معاشرتی نظام تھا، اور اس میں اتنے وقت میں شاید میرے خیال میں 2-3 منٹ اوپر ہی چلے گئے. تو جو میں کہہ سکا وہ میں نے کہہ دیا. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.